ہم نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک بچی ہے، چلو دیکھنے کے لیے۔ دیکھا، بولا مولانا ہم کو پسند آ گئی بچی۔ ہم نے کہا کہ نکاح تو شادی کر لو۔ بولا شادی نہیں، پہلے نکاح، آئی وانٹ ٹو نکاح، میں پہلے نکاح چاہتا ہوں مولانا۔ ہم نے کہا اچھی بات ہے۔ ہم نے کہا ایک بات بتاؤں، اس کا ابا نہیں ہے، بہت زیادہ چیزوں کا ڈیمانڈ تو نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، تمہیں کھپاچی تو نہیں چاہیے، اور تمہیں پلسر تو نہیں چاہیے نا، تم کو گلیمر تو نہیں چاہیے نا، تم کو سفاری سیٹ نہیں چاہیے، وہ سفاری سیٹ پتہ نہیں کون سا سیٹ ہوتا ہے سفاری سیٹ، انہوں نے کہا وہ سب تو نہیں چاہیے۔ بولا کہ مولانا وہ سب تو نہیں چاہیے، بس ہم کو لڑکی چاہیے، لڑکی ہم کو پسند آ گئی، وہ ہماری بیوی بنے، کہ ہم کو اس سے بڑی اور دولت کیا ہو سکتی۔ ہم نے کہا کہ بہت سمجھدار لڑکا ہے بھائی اس زمانے میں۔ بولا نکاح کی تاریخ طے کریں۔ ہم نے کہا کہ فلاں تاریخ کو رکھ لو 2 بجے۔ بولا ٹھیک۔ اب جب اس دن 2 بجے انتظام ہو گیا سب کچھ، لڑکی والوں نے اپنا انتظام کیا، اور لڑکے والے سے بھی کہا کہ بھائی فلاں ٹائم پہ پہنچ جانا، نکاح ہو جائے تم لوگوں کا۔ اب جناب نکاح کا جب ٹائم قریب آنا تو کیا بول رہا لڑکا ادھر سے کہ مولانا ذرا وہ کھپاچی تو دکھا دیتے تو اچھا ہوتا، ذرا وہ تو گاڑی لے لیتے نا تو بہت بڑھیا ہوتا۔ وہ پورنیہ سے یا کٹھیار سے وہ سستی میں مل جاتی، سستی میں کیا فری میں دے دے گا شو روم والا؟ بھائی 70 80 90 ہزار تو لگتے ہیں یہ کھپاچی وپاچی لینے میں، 1 لاکھ سے اوپر لگ جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا تھوڑا اگر وہ تو گاڑی تو اگر دلوا دیتے تو گاڑی دیکھ لیتا تو بہت اچھا ہوتا۔ ہم نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں لڑکی والے سے، لیکن تم تو یہ غلط ہے، پہلے تم نے کہا کہ ٹھیک ہے جو بعد میں ہوگا ہوگا، پہلے نکاح کر لیں۔ ہم نے بھی یہ بات کہی کہ بھائی پہلے نکاح کر لو، اس کے بعد میں تم کو کھپاچی چاہیے، بلٹ چاہیے کہ ہیلی کاپٹر چاہیے کہ اسکوٹر چاہیے کہ ہیرو بک چاہیے کہ ٹوٹو چاہیے، کیا چاہیے بعد میں، پہلے نکاح تو کر لو۔ بولا کہ مولانا پہلے گاڑی تو دکھ جاتی نا تو قبل تو بولنے میں خوشی ہوتی۔ ہم نے کہا واہ بھائی واہ، عجیب نظریہ۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے لڑکی والے سے بات کرتے ہیں۔ لڑکی والوں کو کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ سامنے آ گیا۔ بولا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مہمان میرے آئے ہوئے ہیں، ہم نے کھانے وانے کا بھی انتظام کچھ کیا ہوا ہے، مولانا ایک کام کیجئے ان کو کہیے پہلے نکاح پڑھ لو، کل جا کر گاڑی لے لینا، پرسوں گاڑی لے لینا۔ تو بار بار یہی ضد تھا اس کا۔ ہم نے کہا کہ نہیں، اس کا ضد بڑھ رہا، اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے دروازے پر ایک دوسرا کھپاچی والا بیٹھا ہوا ہے، کھپاچی لے کر ہم نکاح پڑھیں گے تو ہم کو فوراً کھپاچی مل جائے گا وہاں پہ۔ ہم پھر فوراً سمجھ گئے کہ یہ بلیک میل کر رہا۔ ہم نے کہا بات ٹھیک۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کرو، 2 بجے کے بجائے شام کو 6 7 بجے کا ٹائم رکھو نکاح کا۔ بولا کوئی بات نہیں، ہم تیار ہیں مولانا۔ اب دیکھیے کھپاچی کی کیا للک ہوتی، اپاچی کی کیا للک ہوتی۔ 7 بجے کا ٹائم فکس ہوا، آئے پورے ایک دم شیروانی ویروانی پہن کے، خوشبو وشبو لگا کے، ایک دم بابری وابری بنا کے، بڑھیا سے، زندگی میں کبھی فیس واش نہیں کیا ہوگا، اس دن تو بلیچنگ کرا کے آئے، کلر ولر کرا کے آئے، ایک دم خوشبو لگا کے دولہے بابو۔ اس کے بعد ہم نے گاڑی کا انتظام کر قاضی صاحب کو، مولانا صاحب کو کہا کہ بھیا ان کا نکاح پڑھا دو۔ سب کچھ فل اپ کرنے کے بعد قاضی صاحب نے جب نکاح پڑھانا شروع کیا، کہا کہ مولانا نکاح پڑھا دے، تو ہم نے کہا بالکل ایک دم نکاح پڑھائیے۔ اب انہوں نے بولنا شروع کر دیا کہ نثار صاحب آپ کی اتنی مہر ہے، اور یہ جو بھی سسٹم ہے سب کے سامنے میں، یہ آپ کا نکاح میں اس سے پڑھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھائیے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی محترمہ کا نام کھپاچی، اور اس کا ابا کا نام بجاج شو روم، اور اس کا ماڈل نمبر سن 2020، اور گاڑی کی عمر طاقت 160 سی سی۔ اس گاڑی کو کھپاچی کو پورے نان نفقہ کے ساتھ، پورے مہر بہر کے ساتھ، اس کھپاچی گاڑی کو، سفید کلر کی گاڑی کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کو دیا جاتا ہے۔ بتاؤ حافظ صاحب کیا آپ نے اس کھپاچی کو بیوی سویکار کیا کہ نہیں کیا؟ اب وہ قبل تو کیسے بولے گا؟ بولا کہ میرا نکاح کھپاچی سے کیسے ہو سکتا، لڑکی سے ہوگا نا۔ تو ہم نے کہا کہ بھائیا دوپہر میں آپ کا نکاح ہو رہا تھا لڑکی سے نا، آپ نے کیا کہا کہ ہم کو ذرا وہ گاڑی دیکھ لیتے نا تو نکاح ہم کو قبل تو بولنے میں زیادہ مزہ آتا۔ تو بولو قبل تو، اس گاڑی کی وجہ سے نکاح کا ٹائم تم نے چینج کر دیا، تو لو گاڑی سے نکاح پڑھو۔
گاڑی سے نکاح پڑھ لو، گاڑی کو بیوی بنا لو، بیٹھ جاؤ، چلے جاؤ، ہنی مون بھی بناؤ اور جا کر خوب بچے پیدا کرو، جاؤ گاڑی لے کر بیوی بنا کر اس کو۔ تو بولا مولانا ایسا کیسے ہو سکتا؟ ہم نے کہا بھائی تم سے کہا کہ نکاح پڑھ لو، بعد میں گاڑی کا انتظام ہوگا، لیکن تم نے گاڑی کی وجہ سے نکاح کا ٹائم تم نے فکس چینج کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ بیوی کی کوئی اہمیت نہیں، گاڑی کی اہمیت ہے، تو لو کھپاچی گاڑی لے کر جاؤ تم۔ ہم نے کہا کہ یہ وہ گاڑی کبھی کبھی ٹریکٹر میں بھی گھسا دے گی تم کو لے جا کر، اور بیوی تمہاری وہ ہے، تم کو بچائے گی۔ ہم نے کہا کہ اس گاڑی کی مائلیج کیا 40-45 لاؤ گے کہاں سے تم اتنا پیسہ؟ ایک کانوینٹ میں پڑھاتے ہو جی، 4000 روپے تنخواہ ہے، اور اس گاڑی میں اب تو ویسے بھی پیٹرول 100 روپے لیٹر ہو گیا ہے، اب تم 100 روپے کا ڈالو گے تو یہاں سے ارریا سے جوکی، ارریا سے پورنیہ نہیں پہنچ پاؤ گے تم، بیچ میں ٹھیل کے لانا پڑے گا تم کو، تو 4000 روپے میں 5000 کا پیٹرول تمہارا پھک جائے گا، پھر کہاں سے آئے گا اس کا خرچہ؟ وہ بہت شرمندہ ہوا، پورے جو اس کے رشتہ دار آئے ہوئے تھے وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ ہم نے کہا کہ یہی چیز نہیں ہونی چاہیے، انہی خرافات کی وجہ سے، انہی چیزوں کی وجہ سے آج عائشہ جیسی بہنیں خودکشی کر لیتی ہیں، آج سائمہ جیسی بہنیں خودکشی کر لیتی ہیں، آج گلناز جیسی بہنیں خودکشی کر لیتی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں، ہمارے ساتھیوں، میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا، میں آپ لوگوں سے یہی التجا کروں گا کہ کچھ بھی ہو خدا را اپنے جہیز کو اپنے سماج سے نکالو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اور اپنی شریعت کو بچانے کے لیے قرآن کے اوپر لگے ہوئے الیگیشنز کو دور کرنے کے لیے تعلیمات کو، نالج کو حاصل کرو۔ انشاءاللہ اگر ہم نے تعلیمات کے فیلڈ کو اپنایا، ایجوکیشن کے فیلڈ کو اپنایا، تو ہم وسیم رضوی کو بھی بتا سکتے ہیں کہ وسیم رضوی تمہارے PIL داخل کرنے سے ہمارے قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا، ہمارے قرآن سے ایک نقطہ آج تک نہیں بدلا گیا۔ بائبل بدل گیا، رگ وید بدل گیا، سام وید بدل گیا، اتھرو وید بدل گیا، رامائن مہا بھارت گیتا بدل گیا، لیکن ہمارا قرآن نہیں بدلا ہے۔ توریت کے اندر تبدیلی ہوئی، بائبل میں تبدیلی ہوئی، پوری دنیا جانتی ہے، ان کتابوں کے اندر تبدیلی ہو گئی، لیکن صرف دنیا کی ایک کتاب ہے قرآن کریم، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ ذرا اندازہ لگایا، وسیم رضوی کے ڈپلیکیٹ خدا نہیں لگایا اندازہ تو لگاؤ، کیا کہا؟ نکیرت سپر بیننتی وردانی ادب دھانی ورون سوردانی۔ ایشور کے سمویدھان، ایشور کے قانون، پرماتما کے اپدیش، پرماتما کے وانی کبھی نہیں بدل دے۔ یہی بات قرآن میں کہی گئی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قانون بھی کوئی مائے کا لال نہیں بدل سکتا۔ ہمارے اندر جانکاری ہوگی تو ہم وسیم رضوی جیسے بے ضمیر لوگوں کو، ایمان فروشوں کو، ہم ان کو یاد دلا سکتے ہیں کہ وسیم رضوی تم نے غلط بیانی کی، تم نے غلط قدم اٹھایا۔ ہم جبھی بتا پائیں گے میرے بھائیو جب ہمارے اندر جانکاری ہوگی۔ ہمارے مسجد مدرسوں پر اگر کوئی الغار کرے گا، ہماری ٹوپی داڑھی پر کوئی الغار کرے گا، تو ہم اسی وقت جواب دے پائیں گے جب ہمارے بیچ ہمارے قرآن کی، ہمارے شریعت کی جانکاری ہمیں ہوگی۔ آپ RSS کے نوجوانوں سے پوچھو، ان کو ان کا لکش معلوم ہے۔ آپ VHP کے نوجوانوں سے پوچھو، ان کا سنکلپ موجود معلوم ہے، لیکن اگر نہیں معلوم ان کا ٹارگیٹ، ہمارے مسلم نوجوانوں کو ان کا ٹارگیٹ معلوم نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے مسلم بھائیوں، فری فائر گیم سے نکلو، موبائل کی دنیا سے نکلو، واٹس ایپ کی دنیا سے نکلو۔ خدا کی قسم، دنیا کی سب سے بہترین قانون، نظام شریعت اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ دنیا کے مذہب کی تعریف ان کے گرو کرتے ہیں، لیکن اسلام کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے کی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ جس مذہب کی تعریف کرے، اس تعریف کو کوئی اس کی برائی نہیں کر سکتا۔ ہاں، وقتی طور پر کچھ ظالم لوگ، کچھ برساتی مینڈک ڈگڈگی بجانے کے لیے آئیں گے، جھوٹ بولنے والے جھوٹ
بولیں گے، لیکن ان کا دفاع کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر ہم اسی طریقے سے خاموش رہے تو آپ پر الزام لگتے ہیں تو آپ کیا جواب دو گے؟ جیسے ہمارے بھائی صاحب نے ابھی بولا کہ بھارت کے اندر مسلم سب سے پہلا امپیرر کون تھا؟ بابر بادشاہ تھا۔ نہیں میرے بھائی، بابر بادشاہ ملک ہندوستان کا سب سے پہلا مسلم امپیرر نہیں تھا۔ سب سے پہلا مسلم امپیرر کا نام، مسلم بادشاہ کا نام بھارت کے اندر آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اور ہمارے نرسمہانند سرسوتی جی کو بھی معلوم ہونا چاہیے، اور ہمارے اتر پردیش کے ہمارے لال بھجکر کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ کیا تھا سب سے پہلا مسلم امپیرر کون تھا؟